بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم یہ میتھڈ پڑھ رہے تھے رسک اسیسمنٹ کا، جس میں ہم نے دیکھا ایک سینیریو ڈسکس کیا، جس میں ایک سیکورٹی آپریشن سینٹر تھا، جس کے یہ 4 کمپوننٹس کو ہم نے یہ ڈائیگرام میں بھی آپ کو شو ہو رہا ہے، ہم نے ان کو لسٹ کیا، اس کی CIA ویلیو نکالی، تھریٹس اور ولنریبلٹی یعنی ایسٹ تھریٹ پیئرنگ ٹیبل آپ کہہ سکتے ہیں، تھریٹ ولنریبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کیا، پرابلٹی آف اکرنس آف تھریٹ، بزنس امپیکٹ دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے اس کی رسک ویلیو کیلکولیٹ کی۔ تو یہ ایک سمپل وے تھا۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف، سپورٹ۔ اب ہم دیکھیں کہ ڈو والی کیٹیگری میں آ گئے، پلان ختم ہو گیا اور ڈو، پلان ڈو چیک ایکٹ، یہ بیسیکلی سائیکل ہے ISO 27000 کا، 27001 کا۔ ٹھیک ہے، سپورٹ بڑا سمپل ہے کہ پرووائڈ ایڈیکویٹ ریسورسز انکلوڈنگ پرسنل، فائنینشیل، انفراسٹرکچر، اور یہ انشور کریں کہ جو پرسن انوالوڈ ہیں ان کی نیسیسری کمپیٹنس ہے اس کام کرنے کے لیے، انہوں نے ریکوزٹ سرٹیفکیشنز کی ہوئی ہیں، ریکوزٹ کورسز کیے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نو ہاؤ ہے اس جاب کا۔ پھر آپ اویئرنیس کو پروموٹ کرتے ہیں، کمیونیکیشن ہے، پھر اسٹیبلش افیکٹو کمیونیکیشن چینل فار انفارمیشن سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز انکلوڈنگ انٹرنل ایکسٹرنل کمیونیکیشن ود اسٹیک ہولڈرز۔ انٹرنل میں آپ کے امپلائیز ہیں، کمیونیکیشن اباؤٹ سیکورٹی پالیسیز، پروسیجر، رسپانسبلٹیز۔ پھر کمیونیکیشن بٹوین ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں۔ ایکسٹرنل میں آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، کسٹمرز ہیں، سپلائرز ہیں۔ پھر ٹو آرگنائزیشن شوڈ ہیو میکینزم ٹو کمیونیکیٹ سیکورٹی ریلیٹڈ انفارمیشن ٹو دیم، کیونکہ ڈیٹا بریچ صرف آپ کے اینڈ سے نہیں ہو سکتا، جو ڈیٹا آپ شیئر کر رہے ہیں کسی اپنے سپلائر کے ساتھ، ان کو بھی اس پالیسیز کا، ان چیزوں کا کمیونیکیٹ کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ پھر کانٹریکٹرز اینڈ سپلائرز ہیں۔ اسی طرح ڈاکومنٹڈ انفارمیشن ہے، آپ کچھ ڈاکومنٹس، لسٹ آف ڈاکومنٹس ہیں وہ جو مینٹین کرتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کچھ کیا کیا ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں۔ جو مینڈیٹری ڈاکومنٹس ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن سیکورٹی پالیسی ہے، اسکوپ آف ISMS، اس کا ہم نے ڈاکومنٹ دیکھا، رسک اسیسمنٹ اینڈ ٹریٹمنٹ میتھڈولوجی ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لی، وہ ڈاکومنٹ فارم میں کیسے ہوتی ہے۔ اسٹیٹمنٹ آف اپلیکیبلٹی بھی آپ نے دیکھ لیا، رسک ٹریٹمنٹ پلان، اسی رسک کے اگینسٹ اگر آپ کی وہ پیچ نہیں ہے تو ایک کالم اور بنا کے آپ لکھیں گے کہ یہ پیچ میں نے امپلیمنٹ کر دیا ہے، اور وہ رسک کی جو ویلیو ہے وہ آپ کے ایپیٹائٹ کے اندر فال کر جائے گی۔ پھر انفارمیشن سیکورٹی آبجیکٹیوز ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے آپ آبجیکٹیوز ڈیفائن کرتے ہیں، ان کے الائنمنٹ کیسے ہوتی ہے بزنس آبجیکٹیوز کے ساتھ۔ ایویڈنس آف کمپیٹنس، جو امپلائیز آپ نے اس کام کے لیے لگائے ہوئے ہیں ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ان کی ایکسپیرینس کیا ہے، ان کے پاس سرٹیفکیشنز کیا ہیں، کیا ٹریننگز انہوں نے کی ہوئی ہیں، تو یہ وہ آپ نے ڈاکومنٹس آپ نے مینٹین کرنے ہوتے ہیں۔ آپریشنل پروسیجر گائیڈ لائنز، مانیٹرنگ میتھڈس کیا ہیں، آپ نے کیا کیا کنٹرول لگائے ہوئے ہیں، انٹرنل آڈٹ آپ نے کنڈکٹ کیا ہے اس میں کیا پوائنٹس تھے، مینجمنٹ ریویوز ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں، نان کنفرمنٹری کریکٹیو ایکشنز دیکھتے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں مینجمنٹ ریویوز کیا ہوتے ہیں۔ پھر کچھ آپشنل ڈاکومنٹس ہیں، انسیڈنٹ مینجمنٹ ہے، BCP ہے، بزنس کنٹینیوٹی پلان ہے، سپلائر سیکورٹی پالیسی ہے، ڈیٹا پروٹیکشن پالیسی ہے۔ یہ آپ جا کے چیٹ GPT میں اس کے بارے میں کہ یہ BCP کیا ہوتا ہے آپ اس کو دیں گے تو آپ کو پوری ڈیٹیلز اس کے بارے میں دے دے گا۔ تو یہ ڈاکومنٹڈ انفارمیشن آپ نے مینٹین کرنی ہوتی ہیں۔ مینجمنٹ ریویوز کا ہم نے ذکر کیا یہاں پہ۔ پرپز آف مینجمنٹ ریویوز ٹو انشور دیٹ ISMS از الائنڈ ود دی آرگنائزیشن اسٹریٹجی، ڈائریکشن، آبجیکٹیو اینڈ اوور آل بزنس گولز، شوڈ بی کنڈکٹیڈ پلانڈ انٹرولز، اینولی، بائنلی، کوارٹرلی ہو سکتے ہیں۔ پارٹیسپینٹ اس میں کون ہو سکتے ہیں؟ سینئر مینجمنٹ ہوتی ہے، ایگزیکٹوز ہوتے ہیں۔ ایجنڈا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ISMS کی پرفارمنس کو ریویو کرنا، ایگزامینیشن آف انفارمیشن سیکورٹی انسیڈنٹس، ولنریبلٹیز، بریچز کوئی ہو گیا وہ کرنے ہیں۔ اسیسمنٹ آف افیکٹونیس آف امپلیمنٹڈ کنٹرول جو آپ نے کیے ہیں ان کی کیا افیکٹونیس ہے۔ انٹرنل آڈٹ میں کیا پوائنٹس آبزرو ہوئے، کوئی چینجز آئی ہیں جس کے لیے آپ نے کوئی ISMS کو امپروو کرنا ہے۔ یہ بیسیکلی کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کیا ہیں، اس میں کیا کیا ہو سکتے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹر۔ انسیڈنٹ رسپانس ٹائم آپ کے کیا ہے، پرسنٹیج آف سیکورٹی اویئرنیس، اس میں یہ 2 ٹرمز ہوتی ہیں، مین ٹائم ٹو ڈیٹیکٹ، مین ٹائم ٹو رسپونڈ۔ پرسنٹیج آف سیکورٹی اویئرنیس ٹریننگ، نمبر آف سیکورٹی انسیڈنٹس کتنے ہوئے ہیں آپ کے۔ ولنریبلٹی مینجمنٹ کی کیا افیکٹونیس ہے۔ پیچ مینجمنٹ آپ کیسے کر رہے ہیں، یوزر ایکسیس کا کیا ریویو ہے، پالیسی اسٹینڈرڈ کی کمپلائنس آپ کی کیسی ہے، جو آپ کے لاز ریگولیشن، تھرڈ پارٹی کی سیکورٹی اسیسمنٹ کیا ہے، اس طرح کے ڈیٹا لاس پریونشن۔ تو جو ہم نے ٹرمز پڑھی تھی، مین ٹائم بٹوین فیلئر،
میئرز دی ایوریج ٹائم بٹوین سسٹم فیلئر اور سیکورٹی انسیڈنٹس انڈیکیٹنگ دیٹ اوور آل ریلائبلٹی اینڈ ریزیلینس آف آئی ٹی سسٹمس. ٹھیک ہے, ایوریج ٹائم بٹوین سسٹم فیلئرس, اس کو آپ ڈیٹیل سے جا کے, یہ ایکسپلینیشن ہے آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے. مین ٹائم ٹو ڈیٹیکٹ اور مین ٹائم ٹو رسپونڈ, یہ بڑی ایزی ہے, آپ اس کو اپنے ٹائم پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھتے ہیں ڈاکومنٹڈ انفارمیشن. پھر آگے آپریشنز میں آ جائیں. آپریشنز میں اب یہ ہم آپریشنز ڈو والے پارٹ میں ہی فال کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, امپلیمنٹ انفارمیشن سیکورٹی پالیسیز, جو آپ نے وہاں پہ رسک اسیسمنٹ کی تھی یا رسک ٹریٹمنٹ پلان کیا تھا, وہ آپریشنز کا مطلب ہے کہ اب آپ ان کو امپلیمنٹ کریں. تو یہ سب کچھ آپریشنز کے پریویو میں فال کرتا ہے. پرفارمنس ایویلویشن ہے اس کے بعد, یہ چیک والی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. پلان ڈو ہم نے کر لیا, چیک والی کیٹیگری میں پرفارمنس ایویلویشن ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اس کی کوئی سیلف اسیسمنٹ ہو, پیریوڈک انٹرنل آڈٹ ہو, امپلیمنٹ مانیٹرنگ ہو, ریگولر مینجمنٹ ریویوز ہوں. تو یہ ہم ذرا جب آڈٹ کا ایک لیکچر لیں گے اس میں بتائیں گے کہ اسیسمنٹ یا ایویلویشن کیا ہوتی ہے, انٹرنل آڈٹس کیا ہوتے ہیں, ایکسٹرنل آڈٹ کیا ہوتے ہیں, یا فرسٹ پارٹی, سیکنڈ پارٹی, تھرڈ پارٹی آڈٹس کیا ہوتے ہیں. تو یہ ڈیٹیل میں ہم وہاں پہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کوئی آپ نے مانیٹرنگ میکانزم امپلیمنٹ کیا ہے, مینجمنٹ ریویوز کا ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوتے ہیں, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کا ہم نے پڑھ لیا کہ آر دی میٹرکس یوز ٹو ایویلویٹ دی پرفارمنس آف انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم اینڈ اٹس افیکٹونیس ان اچیونگ. تو یہ بیسیکلی اسمارٹ میٹرکس پہ لائے کرتے ہیں. اسمارٹ یعنی اسپیسیفک, میئریبل, اٹینیبل, ریلیونٹ اینڈ ٹائم باؤنڈ. اسپیسیفک کا مطلب کلیئر گولز ہوں, میئریبل کوانٹیفائبل ہوں, اٹینیبل ریئلسٹک اینڈ اچیویبل ود ان ٹائم ریسورسز ہوں, ریلیونٹ ہوں, الائنڈ ود اوور آل گولز ہوں, اور ٹائم باؤنڈ ہوں. اسپیسیفک کوئی ڈیڈ لائن آپ نے اس کی دی ہو. تو اس کا ہم ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل یو وانٹ ٹو امپروو دی ویب سائٹ ٹریفک ہے, تو آپ انکریز ویب سائٹ ٹریفک بائی 20%, آپ کا یہ اسپیسیفک گول ہے. تو میئرڈ بائی یونیک ویب سائٹ وزٹرز ہے, یہ اس کے میئریبل اس کا وہ کرائٹیریا ہے. 20% اچیویبل ہے, انکریز از ریئلسٹک بیسڈ آن دی پریویس پرفارمنس اینڈ مارکیٹنگ ایفرٹس. ریلیونٹ ہے, الائن ود دی اوور آل بزنس گول آف انکریزنگ سیلز. اور ٹائم باؤنڈ ہے, 6 months میں آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے. اسی طرح سائبر سیکورٹی سے ریلیٹڈ دیتے ہیں, فشنگ ای میل کلکس بائی امپلائیز کو ہم نے ریڈیوس کرنا ہے 20% پہ. تو میئریبل ہے ڈیفینیٹلی, فشنگ کلکس ریٹ, فشنگ ای میل رپورٹنگ ریٹ. اچیویبل ہے, اے 20% ریڈکشن ان ریئلسٹک ود ٹیلرڈ ٹریننگ فار ڈفرنٹ امپلائیز رولز اینڈ رسپانسبلٹی. ریگولر ریمائنڈرز اینڈ اپڈیٹس آن ایمرجنگ فشنگ تھریٹس, آپ ان کو اویئر کرتے رہیں. تو یہ بالکل اچیویبل ہے. ریلیونٹ بھی ہے, ڈائریکٹلی امپریس آرگنائزیشن سیکورٹی اینڈ ریڈیوس رسک آف ڈیٹا بریچز. اور ود ان نیکسٹ 6 months میں اگر آپ نے اس کو ٹائم باؤنڈ کر دیا ہے تو بالکل ٹائم باؤنڈ بھی ہے. اسی طرح انکریز آپ کا اسپیسیفک گول ہے, انکریز پرسنٹیج آف سسٹم پیچ ود کریٹیکل اپڈیٹس بائی 15%. یہ ہم نے پہلے بھی اس کی ایگزامپل دیکھی. میئربل ہے ڈیفینیٹلی, پرسنٹیج آف سسٹم ود اپلائڈ کریٹیکل پیچز آپ میئر کر سکتے ہیں. اچیویبل ہے بائی بیسڈ آن پریویس پرفارمنس ہے, آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس سے پہلے اتنا ٹارگیٹ اچیو کیا ہوا ہے. اور ریلیونٹ تو ہے ہی ہے, کیونکہ ریڈیوس دی ویلیبلٹی ٹو ایکسپلائٹس اینڈ اسٹرینتھن دی اوور آل سسٹم سیکورٹی. اور ٹائم باؤنڈ ہے, ود ان 3 months آپ اس کے لیے ٹائم کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سیم سسٹم کیا ہوتا ہے. سیم بیسیکلی ایک مانیٹرنگ میکانزم ہے. یہ ہم نے پہلے بھی اس کو جب ہم ڈومینس پڑھا تھا, تو تھوڑا سا اس کو ہم بریفلی دیکھ لیتے ہیں. collects data. Seam gather logs and events from various sources across your network, including firewall, servers, application, and network devices. ٹھیک ہے. Correlates event. It analyzes this data to identify patterns and anomalies that might indicate security threats. ٹھیک ہے. تو اس کا کی فنکشن یہ آپ کو الرٹس پرووائڈ کرتا ہے جب بھی کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی ہوتا ہے اور کوئی بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو اس میں آپ کو آپ اس میں کوئی رولز ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ایونٹ ہو تو مجھے آپ الرٹ جنریٹ کریں. اس الرٹ کے بیس پہ آپ اگر کوئی مالویئر آپ نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے یا کوئی ایڈوانس پرسسٹنٹ تھریٹ ڈیٹیکٹ کر لیا ہے تو آپ اس سسٹم کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں, پھر آپ اس پہ کوئی انویسٹیگیشن پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سیم بڑا کرٹیکل فنکشن ہے یا کرٹیکل رول ہے سیم کا
سائبر سیکورٹی مانیٹرنگ کے اندر. تو آج کے لیکچر کے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو ویری مچ.